ہم بات کر رہے تھے لیزلی ہیزلٹن کی فرسٹ مسلم کتاب. کہتے ہیں کہ ایسے کنزرویٹو مسلمز کا جو اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نارملی ٹریڈیشنلسٹس کی بات کر رہے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ حضور نے ڈاؤٹ نہیں کیا ایک بھی مومنٹ کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ. یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں حضور سے پرفیکشن. یہ اتنی پرفیکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ہیومن امپرفیکشنز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے ان کے معاملات میں. اور اسی لیے لیزلی ہیزلٹن کہتی ہیں مشکل ہے یہ دیکھنا کہ یہ شخصیت محمد تھے کون. دس از وائی اٹ کین بی سو ہارڈ ٹو سی ہو محمد ریئلی واز صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پیورٹی ہے پرفیکشن کی، اٹ ڈینائز دی کمپلیکسٹی آف اے لیوڈ لائف. یہاں پہ کچھ حد تک مجھے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، لیکن ناٹ ان دی وے شی از سیئنگ. دی پیورٹی آف پرفیکشن ڈینائز دی کمپلیکسٹی آف لیوڈ لائف. اس سے میں ایگری نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے سیکنڈ پارٹ سے ایگری کر رہا ہوں. کمپلیکسٹی آف اے لیوڈ لائف از لاسٹ. جو حضور کی زندگی ہے نا، دیٹ ہیز کائنڈ آف اکلپسڈ بائی آور اسکروٹنی آف دی سورسز. ہم رہ جاتے ہیں حدیث نمبر اور چیپٹر نمبر دیکھتے، حضور کی لائف ہی بھول گئے ہوتے ہیں پڑھا کیا تھا. ہماری سیٹسفیکشن دل کی ہوتی ہے یہ نہیں جان کے کہ حضور نے کہا کیا. ہماری سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اچھا آتھینٹک ہے. تو اٹینشن ڈائیورٹ ہوتا ہے ٹو چیپٹر نمبر اینڈ ورس نمبر، اور وہ رہ جاتی ہے جو بات تھی. سو دی پروفٹ از مسڈ. یہ وہی والا مسئلہ ہو جاتا ہے. وی کانسنٹریٹ آن انڈیویجول ٹریز، دی فارسٹ از لاسٹ. وی مس دی فارسٹ. اتنا ہم اس کی ڈیٹیل میں گئے ہوتے ہیں کہ وہ چیز خود میں کھو جاتی ہے. حضور کی بایوگرافیز میں بھی مجھے لگتا ہے ایسے ہوا ہے. دی کمپلیکسٹی آف ہز لیوڈ لائف از لاسٹ. کہ وہ کیا محسوس کر رہے تھے جب وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے. پھر جب حضرت عمر آئے ان کے پاس، ہیو یو ڈیورسڈ یور وائفز، وہ ایگزسٹینشل مومنٹ ہے، اور حضور کا وہ واپس بولنا کہ نہیں، وہ نہیں انہوں نے کیسے بولا ہوگا، وہ موڈ کیا رہا ہوگا. اس میں ایک سیڈنس رہی ہوگی. وہ سیڈنس مسنگ ہے اس پورے لٹریچر میں. اس میں ایک سیڈنس بھی ہے، اور اس میں ایک اسٹرینگتھ بھی ہے اس آنسر میں، کہ نو ون ڈیئرز ٹو تھنک لائک دس آف مائی وائفز. یہ سارا جو ایگزسٹینشل ایکسپیرئنس ہے یہ مس ہو جاتا ہے ساری بایوگرافیز میں، بیکاز دی کانسنٹریشن از ٹو مچ آن آتھینٹسٹی. نیریٹ کر دیا، ہو گیا مسئلہ ختم، اب آگے بڑھو. بدر کے بعد احد ہوگا. وہ فیلنگز آف اے ہیومن، دے نیڈ ٹو بی سپلائڈ. دے آر ناٹ پریزنٹ ان دی ورڈس، دے نیڈ ٹو بی سپلائڈ. اینڈ مسلمز ریفرین فرام سپلائنگ اینی تھنگ. دے وڈنٹ. اینڈ آئی وڈ سے رائٹلی سو، کیونکہ اس میں محتاط رہنا زیادہ ضروری ہے. لیکن جب یہ نہیں کیا جاتا ہے، اٹ جسٹ پرووائڈز یو skeleton without flesh on it. Only the skeleton is presented to Muslim eyes. Now the flesh used to be supplied elsewhere through devotional literature, جس میں زیادہ آپ کے آتے تھے نعت شریف. بشر کی سر عرش مہمان نوازی، جو آسی کو کملی پہ اپنی بٹھا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی تھی تو دیٹ وڈ پرووائڈ فلیش ٹو اٹ. ہمارے بڑے جب ان کے بارے میں بات کرتے تھے تو دیٹ وڈ پرووائڈ فلیش ٹو اٹ. وہ تو گیا، دیٹ از لاسٹ ناؤ اپان اس. And what remains is رسم ادان، روح بلالی is gone. What remains is فلسفہ، تلقین غزالی is gone. What remains is skeleton, flesh is gone. What remains is سیرت، حضور is gone صلی اللہ علیہ وسلم. So in that way I agree, but not we agree in conclusion, not the principles we derived it from. Where does she derive it from? She says
کہ the perfection that is demanded of Huzur sallallahu alaihi wasallam, the life he lived is missed. I say that the concentration on the authentic part, کہ authentic ہونا چاہیے, باقی دیکھ لیں گے. Too much concentration on that and Huzur is gone. For Muslims worldwide, Muhammad is an ideal man, sallallahu alaihi wasallam. He is the prophet, not just a prophet. He is the messenger of God, not just a messenger of God. And though he is told again and again in the Quran کہ کہے کہ I am just one of you, I am just a man, Muslims کی reverence اور love, they cannot resist. And they would clothe him in gold and silver. وہ کہہ رہے ہیں میں غریب ہوں, مسلمان کہیں گے نہیں امیر ہیں. وہ کہیں گے کہ میں انسان ہوں, مسلمان کہیں گے نہیں انسان سے اوپر ہے. اور ایک پراپریٹری فیلنگ ہے ان کے لیے کہ یہ میرے ہے. No one gets to talk about him. ایک فیئرس پروٹیکٹیونیس ہے حضور کے لیے, اور وہ پروٹیکٹیونیس ایسے وقت پہ جب اسلام کی اسکروٹنی ویسٹ میں ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گئی ہے, یہ پروٹیکٹیونیس اپنی اسٹرانگیسٹ پہ پہنچ گئی ہے. یہ پوسٹ 9/11 لکھ رہی ہے, جب ویسٹرن ورلڈ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئی اسلام کو سمجھنے میں, اور مسلم ورلڈ اور زیادہ پروٹیکٹیو ہو گئی حضور کے بارے میں. یہاں پہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ مدعا ہے ہمارے سامنے کہ حضور قرآن میں کہہ رہے ہیں, ان سے کہا گیا ہے کہنے کو کہ ٹیل دیم کہ آئی ایم جسٹ اے ہیومن لائک یو. یہ ہمارے بھی کچھ حضرات ہیں جو ہمارے سامنے یہ بہت کوٹ کرتے ہیں کہ the prophet was only a human. تو اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو لیزلی ہیزلٹن نے بات کی, ہم ایک ایسے ایرا میں جی رہے ہیں where all are prone to leveling everything to the level of equality. سب ایک جیسے ہیں. یہ بھول کر بھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم سب ایک نہیں ہیں. We are not same. ہم میں سے کچھ جنت میں ہوں گے اور اللہ بچائے کچھ جہنم میں بھی ہوں گے. تو ایک کیسے ہوئے؟ ایک کیسے ہوئے؟ Some of us are held in high esteem by Allah. Others, about them God says, Sumun bukmun ummiyan. We call certain people fasik. We call certain people mu'min. ہم کہتے ہیں نا ظالم, ہم کہتے ہیں کافر, ہم کہتے ہیں مسلم, ہم کہتے ہیں محسن. So how are people same? But the modern man, he wants to level everyone to the same position. It is unbearable for him to even tolerate the fact that humans can be of different darajat. کیسے آپ میں سے قبول کر سکتا ہے کہ شاکر کا درجہ میرے سے اوپر ہے؟ نہیں, کوئی درجہ اس کا اوپر نہیں ہے ہم سے. یہ ٹالریبل ہی نہیں ہے ماڈرن مین کے لیے. کیسے کوئی عورت ایکسیپٹ کر لے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ٹو وومن آئی ایم ایڈریسنگ یو, ہی سیڈ ڈو 4 things اینڈ یو آر ان ہیون. باقی ساری لسٹ مردوں کے لیے ہے, عورتوں سے کہا 4 چیزیں کرنا. 4 گن کے 4, یاسمین, رحین, طٰہٰ, سبیحہ, اقرا, للدید. نماز, روزہ, اپنی چیسٹٹی کو پروٹیکٹ کرنا, اور چوتھا obey your husband. The Prophet said if you do these 4 things you are in heaven. How difficult to accept this 4th one. پہلی 3 تو ٹھیک تھی, very difficult. Your heart must be rebelling a little because of the aura new world has created. It's not easy to accept it. And we wish to find ways in which we can circumvent it. But it means this. آپ اس کو کتنا بھی circumvent کریں, ہم کتنا بھی ریجیکٹ کرنا چاہیں اس چیز کو, لیکن this is what it means. یہی کہا گیا ہے.
اب اس کو ہم لگائیں گے اسماء اور رجال، اس کو ضعیف ڈکلیئر کر دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کہ مین آر دی نیریٹرز آف حدیث. The Prophet was also a man, sallallahu alaihi wasallam. Probably the gender of God is also male. He uses only masculine pronouns in Quran. Hazrat Jibreel, masculine. So why would we accept it? But this is God we are talking about. If he happens to be masculine, na'uzubillah, isn't much we can do about it. That is what it is. So modern man has to level each one to the same position. یہ modern man کا instinct ہے. We are same in point of being creatures of Allah. اس معاملے میں ہم سب ایک ہیں کہ ہمارا جو وجود ہے یہ کنٹینجنٹ ہے، یہ نیسیسری نہیں ہے. دیٹ مینز اگر ہم میں سے کوئی امیر پیدا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا اس کے ساتھ، وہ غریب بھی ہو سکتا تھا، اس کی کوئی چوائس نہیں ہے اس میں. سملرلی اگر ہم میں سے کوئی مرد یا عورت ہوا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے کہ اس کو میں مرد بناؤں گا، اس کو عورت بناؤں گا. کسی کو اونچا قد دیا، کسی کو کم، کسی کو بڑا خوبصورت بنایا، کوئی نہیں اتنا خوبصورت، کسی کی ناک لمبی ہے، کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں. یہ ڈفرینٹ مجسمے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں ڈال دی. ایک مجسمہ ہے ساؤتھ کشمیر کا، ایک اس کی ہائٹ ہے، ایک داڑھی کا پیٹرن ہے، ایک بال کا پیٹرن ہے، ایک جسم کا پیٹرن ہے، ایک پیر کا پیٹرن ہے، ایک کپڑے، لباس، فیرومونز اور اسمیل اور فریگرنس کا پیٹرن ہے، ایک کاسٹ کا پیٹرن ہے، ایک فیملی کی دولت کا پیٹرن ہے. یہ ساری پرمیٹیشن کر کے جو ایک شخص، ایک مجسمہ تیار ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں سلکا کی روح ڈالی جائے. Here I am in front of you. ہم سب ایسے ہی ہیں اور اس معاملے میں ہم سب ایک ہیں. ہم سب ایک ہیں آن بینگ پیور ہیومن بینگس، چاہے پھر ہم امیر ہو غریب ہو، پڑھے لکھے ہو ان پڑھ ہو، مرد ہو عورت ہو، کہ ہم سب فلیش اینڈ بلڈ کے بنے ہوئے ہیں. ہماری جو روح ہے، ہمارے جو اسپرٹس ہے، ہمارے جو سولز ہے، یہ سب بھی ایک ہی ہے، بیکاز دے آلسو کم فرام دی سیم اللہ. ایک ہی جگہ سے ہم سب آئے ہیں. تو اسی پہ کہتے تھے گرو نانک دیو جی، اول اللہ نور او پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور سے سب جگ اپجا تو کو بلے کو مندے. ایک ہی جگہ سے، للدت بھی وہیں سے آئی، ہارون بھی وہیں سے آیا، یاسمین بھی، رہین بھی، سبیحہ بھی، عقیل بھی، شاکر بھی، میں بھی، فلک بھی، انیس بھی، طاہا بھی، ثاقب بھی، وہیں سے اللہ سے ہم سب آئے. تو اس وجہ سے ایسنس میں ہم سب سیم ہیں. Essentially we are same, but we are not same in power and magnitude, and therefore not equal. ہم شمع کی طرح ہے. We are all candles, but we are candles of varying lengths. ایک للدت جیسا کینڈل ہے، خوبصورت، پیارا، چھوٹا سا، اور یہ روشن کرتا ہے اپنے آس پاس کو، بڑی چکا چوند روشنی ہے اس کی. لیکن یہ روشنی صرف نزدیک ہی ہے، یہ دور تک نہیں پہنچ پاتی. پھر ہم میں سے ایک سلکاک والا کینڈل ہے، اس کی روشنی اتنی چکا چوند نہیں ہے اس کی روشنی میں، لیکن یہ اونچا ہے تو اس کی روشنی دور تک جاتی ہے، کم جاتی ہے للدت والی سے. جتنا روشن للدت اپنے آس پاس کو کرتی ہے سلکاک نہیں کر پاتا، لیکن جتنا دور سلکاک کر پاتا ہے للدت نہیں کر پاتی ہے. اب یہ بھی ہے، شاکر ہے، یہ بھی ایک کینڈل ہے، یہ لیکن اٹس اے تھک کینڈل. سلکاک والا کینڈل تو جلدی بجھ جاتا ہے، پھر نیا لانا پڑتا ہے. شاکر والا ایک بار جلا دیا تو صدیوں تک چلتا ہے، لیکن اس کا چراغ تلے اندھیرا ہے، اتنا موٹا ہے کہ نیچے روشنی نہیں آ پاتی. پھر سبیہ والا کینڈل ہے، یہ یونی ڈائریکشنل ہے، اور یہ ایک ٹورپیڈو کی طرح بھیم والی لائٹ دیتا ہے، کلومیٹر دور تک روشن کر دے گا یہ،
لیکن روشن کرے گا 1 اسکوائر میٹر کو، اس سے آگے نہیں. ثاقب صاحب والا یہ جس وقت جلتا ہے نا پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن یہ جلتا ہے 1 منٹ کے لیے. تو میگنیٹیوڈ میں، پاور میں، طاقت میں ہم ڈفرینٹ ہیں. ہم شمع ہیں سب، لیکن ویرینگ لینگتھس کے، ویرینگ شیپس کے. ہماری جو آگ ہے اٹ از آف ڈفرینٹ ہیوز اینڈ سائزز. جس مٹیریل کے ہم بنے تھے، جو آئل ہمارے اندر یوز کیا گیا ہے، جو فریگرنس ہمارے اندر ڈالی گئی ہے، وہ آئی تو سیم سورس سے ہے، لیکن the light we burn is not same. ایسنس میں سیم بٹ گریٹنس آف فلیم میں ڈفرینٹ. The light each one of sheds therefore is different. It's of different magnitude. And how do we judge the value of a candle? Not on what material it was made from. Not on how tall or how short it is. We judge the value of the candle by the light it sheds. And therefore, a man's quality might be same, but we judge man by those qualities by which he is not the same. We judge humans by qualities in which they differ. Intelligence, virtue, spiritual discernment, values. We don't judge humans by those matters in which they are same. The Huzur cannot be judged sallallahu alaihi wasallam in the matters in which he is same like rest of humans. He is to be judged by what makes him different. تو یہ نہ ہی کریکٹ ہے to regard any scholar for that matter or any other human as merely a man of flesh and blood just like any other. Why? Because we are not just like any other people. Some of us are more intelligent, others are more virtuous, others are more spiritually sound. That we transcend. And this is where we transcend flesh and blood. And this is where we become human actually. Our spirit, its greatness is manifested by our excellence over others. And that gives us our pehchan, our identity. And etiquette. Etiquette is the recognition and acknowledgement of such lights in a man. ادب کس کو کہیں گے؟ ہمارا تسلیم کرنا کہ سلکاک میں یہ ادا ہے، فلک میں یہ ادا ہے، شاکر کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. اس کو تسلیم کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا کہ سبیحہ کو رب نے اس چیز کے لیے چوز کیا ہے، دیا ہے اس کو، ہے اس کے پاس. لال دید نے محنت کی ہے، عمر نے محنت کی ہے، تو اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. ادب اسی کو کہتے ہیں. ایٹیکیٹ از ریکگنائزنگ اینڈ ایکنالجنگ دس. واٹ ڈز ایکنالجمنٹ مین؟ ایکسپریسنگ اٹ ان ایکٹ. ہاؤ؟ تھرو ریورنس، لو، ریسپیکٹ اینڈ ہیوملٹی. بائی نوئنگ یور اون پوزیشن ود ریسپیکٹ ٹو دا پرسن. لیکن جو اس ٹریڈیشن میں نہیں ہوں گے، جیسے لیزلی ہیزلٹن، وہ انجسٹس کریں گے. کیوں کریں گے وہ انجسٹس؟ کیونکہ وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں، وہ کسی اور فضا سے آ رہے ہیں، وہ کوئی اور فریگرنس لے کر آ رہے ہیں کسی اور جگہ کی. وہ کانسنٹریٹ کریں گے اس چیز پہ which makes us same. The Prophet says in Quran, I am but a human being. یہ اس وقت مسلمان پھر بھول جاتا ہے. میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، تو امیر حرم میں فقیر عجم. تو امیر حرم، اللہ تعالیٰ نے نوبل سینکچری اس کو ڈکلیئر کیا، اس کا امیر بنایا حضور کو. میں میرا ہیند وید پہ گھر پہ نہیں مانتے ہیند وید کھائیں یا نہیں. حضور سرور کائنات، نہ ہی از اے ہیومن. ماڈرن مین کا مرض. ہمیں پاسپورٹ لینا پڑتا ہے دوسرے ملک کو جانے کے لیے، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے، وہ کبھی دیتے کبھی نہیں دیتے. ڈھنگ سے یو ایس ہم جا نہیں پاتے. لیکن حضور اور میں سیم، کیونکہ وہ بھی ہیومن تھے، میں بھی ہیومن ہوں. ہاں، وہ سدرۃ المنتہا ہو کر آئے ہیں، ان کی رہ گزر
ہمارا گھر خاک پر، تو کجا من کجا. اور یہ مرض آف لیٹ ہمارے یہاں بھی آیا ہے، مسلمانوں کے یہاں بھی آیا ہے. لیزلی ہیزلٹن ہی نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہیں، ان کی تو غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ کسی اور ٹریڈیشن سے آ رہی ہیں، ایک سیکولرسٹ پرسپیکٹو سے آ رہی ہے، تو ان کی غلطی نہیں ہے. ان کے ساتھ رفع دان ڈسکس نہیں ہوگا، آمین بالجہر نہیں ڈسکس ہوگا، ان کے ساتھ تو توحید ڈسکس ہوگا پہلے. اور اگر توحید کی قائل ہے، وہ ایگنوسٹک ہیں تو توحید کی قائل تو نہیں ہے، مان لیجئے ہو بھی گئی تو ان کے ساتھ رسالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ڈسکس ہوگی. پھر دیکھیں گے آگے کہ عید میلاد النبی بدعہ ہے یا اچھی چیز ہے، وہ کریں گے ان سے ڈسکس، لیکن پہلے ان سے یہ ہوگا. لیکن یہ مرض ہمارے یہاں بھی آ گیا ہے. بٹ ہی واز اونلی اے مین، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں ہمارے بچے، حضور سے بھی غلطی ہو سکتی تھی. یہ جو ہمارے وقت کے ہم جو لوگ ہیں، وی آر ہیومنز آف فار لیسر لائٹس، وی آر کینڈلز جو خود کو بھی روشن نہیں کر سکتی، اور ہم اتنے چھوٹے کینڈلز ہیں. اس کو سمجھیے، اس میٹافور کو. ہم اتنے چھوٹے کینڈلز ہیں، اتنے چھوٹے سے کہ ہوا کا ایک جھونکا ہم کو بجھا سکتا ہے. اور اس کینڈل کے ساتھ اگر امام بخاری جیسا کینڈل آ جائے، علامہ اقبال جیسا کینڈل آ جائے، تو اس چھوٹے سے کینڈل کی روشنی غائب ہو جائے گی وداؤٹ بجھے، یہ دکھے گا ہی نہیں. It would not be able to cast a single shadow, neither would it be able to add anything. Think of a greater light when it arrives in front of small lights. چاند کی روشنی رات کو روشن کرتی ہے، لیکن وہ رات ہوتی ہے. تو ہم جیسے نالائق لوگ رات کو روشن کرتے ہیں، لیکن جب سورج اگتا ہے پھر اتنے سارے تارے جو رات میں روشنی اپنی دکھا رہے ہوتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں. A smaller candle though stays but vanishes in front of a bigger candle. So کیونکہ یہ خود inadequate ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہم inadequate ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمارے criteria of estimation بھی inadequate ہوتے ہیں greatness کے. اپنی self importance میں we get out of breath and we have to finish everything in one sentence and bring everyone to the one level. ہمارا کام ہونا چاہیے، اور جو کہ ہے بھی، بس سائن پوسٹ کا، ہم صرف ڈائریکشن دکھائے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ہم خود ڈیسٹینیشن کبھی نہیں ہو سکتے. our work is to point to a much clearer signpost which would show direction to a much clearer signpost which would show direction to a much clearer signpost. And the final signpost is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And there is no man like him. No man. He is above anything a human being can ever be. لیکن ان آیات کا کیا کرے جہاں پہ حضور کہہ رہے ہیں میں تو صرف بٹ آئی ایم اے مین لائک یو. سورہ کہف میں بھی یہ آیت آئی ہے. حضور فرماتے ہیں، ان سے کہا گیا کہنے کو کہ آئی ایم اے مین لائک یو. تو یہ جب ہمارے سامنے یہ نیریٹ کی جاتی ہے تو اس کا کیا کریں؟ قرآن میں تو ہمارا یقین ہے. وہ کرتے ہی کیوں ہیں پہلے؟ Why are they quoting it? They want to tell us that he is not an angel. He is not a God incarnate. He is a man, a mere mortal. But then, what of it does not Raheen understand? للدت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اینجل سمجھتے ہیں؟ ہاں، یا نعوذ باللہ تاہا ایسا سمجھتی ہیں کہ گاڈ انکارنیٹ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا کسی کا عقیدہ ہے آپ میں سے؟ Why have we all become unbelievers all of a sudden? We say that کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسان کے روپ میں آ گئے دنیا میں. ایسا کسی کا عقیدہ ہے؟ Why do we need to be reminded? Are we unbelievers? کیا پہلی بار ہم کو یہ ہیومن ہسٹری، انسانوں کی، مسلمانوں کی ہسٹری میں پہلی بار یہ آیت ملی ہے؟ ہم کو یہ آیت اس سے پہلے نہیں پتا تھی. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت
It is directed to non-believers. It is not directed to believers. Unbelievers سے کہا گیا ہے ایکسپلین کرو اس فینومینا کو, یہ تو بس ایک انسان ہے. ان سے پوچھا گیا ہے کہ بشر کی سر عرش مہمان نوازی ہو رہی ہے, تم بتاؤ کہ یہ عظمت ہے کہ نہیں ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ عظمت ہی نہیں ہے. ہمارا آرگیومنٹ کیا تھا؟ یہ نہیں کہ بشر ہے, ہمارا آرگیومنٹ یہ تھا کہ تم کہتے ہو بشر ہے, ہم کہتے ہیں سر عرش مہمان نوازی ہے تو عظمت ہے. تم کہتے ہو بشر ہے اسی لیے سر عرش مہمان نوازی بھی نہیں ہوئی, اسی لیے عظیم بھی نہیں ہے. نہیں, اس کا الٹا ہے. یہ آیت انبلیورز سے کہی گئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ورڈز ہیں کہ آئی ایم بٹ اے مین, یہ قرآن نے باقی انبیاء کے بارے میں بھی کہی ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا یہ اپنے لوگوں کو کہ تم بھی بولو اپنے لوگوں سے کہ ہم تو انسان ہیں بس. لیکن انٹرسٹنگلی کہ جہاں پہ اس کا ذکر ہوا, جیسے سورہ انعام میں, سورہ ابراہیم میں, سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ کہف میں, سورہ انبیاء میں, سورہ مومنون میں, سورہ یاسین میں, سورہ شعراء میں, سورہ حامیم میں, سورہ قمر میں, سورہ ان سارے تمام صورتوں میں یہ سارے پیغمبر بھی کفار سے کہہ رہے ہیں, انبلیورز ان سے کہہ رہے ہیں ہم تو محض انسان ہیں. بلیورز سے کیوں نہیں؟ ہم میں سے کسی کو شک ہے کہ وہ انسان نہیں کچھ اور ہے؟ ہاں, ہم میں سے تو کسی کو شک نہیں ہے, تو سارے پھر بنی آدم ہے نا, ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. And we already believe that all of these prophets are men. We believe in what they brought. We believe in them. There is no need to tell us that these people were men. We know that they were men. And this is exactly why we believe. Because they were men. That's why we believe. This is the argument Quran makes. We could have sent angels, but we sent a man so that you are able to resonate. Lekin, because we believe, we then also believe that God, the glorious, the exalted, has told us about the Holy Prophet ﷺ that he is not just now a man, he is the universal and final messenger of Allah. یہ تو اور کوئی نہیں ہے, یہ تو ہم میں سے اور کوئی نہیں ہے, یہ تو پیغمبروں میں سے بھی اور کوئی نہیں ہے. He is the lamp that is spreading light continuously and would continue to spread that light till time come. He is rahmatan lil alamin. یہ تو اور کوئی انسان نہیں ہے. No other human being is rahmatan lil alamin. He is exalted in character, Allah Ta'ala says in Quran. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان کے کیریکٹر کے بارے میں, Indeed, in the Prophet of Allah, you would find an exemplary example. He is the standard for mankind. He is exemplar par excellence. And he is much more than what I have said right now. قرآن میں اور بھی کچھ بیان ہوا ہے, احادیث میں اور پھر ہمارے بزرگوں نے اور بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں اس بات کی ریکگنیشن ڈال دی ہے. اس کو ہم ریکگنائز کرتے اور دور سے ریکگنائز کرتے, آنکھ بند کر کے ریکگنائز کرتے. حضور نے فرمایا ہمارے بارے میں انشاءاللہ ہم انہی لوگوں میں ہیں کہ ہمارے بارے میں ہی کہا تھا اپنے اصحاب سے کہ تم مجھے دیکھ کر مجھ پہ ایمان لائے. ایک قوم آئے گی ایسے جو مجھے دیکھی بھی نہیں ہوگی اور مجھ پہ ایمان لائے گی. تو ہم شکر کرتے ہیں اور شکریہ کرتے ہیں ان بزرگوں کا, ہمارے بڑوں کا, ہمارے ہندی میں کہتے ہیں پوروجوں کا, اینسسٹرز کا, جنہوں نے ہم تک یہ علم پہنچایا, جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں یہ روشنی آ گئی کہ ہم اس کو ریکگنائز کر پاتے ہیں وداؤٹ دیکھے ہمیں دیتے. اور حضور نے فرمایا اسی دور کے بارے میں جس میں یہ لوگ ہوں گے, کسی اور حدیث میں, کہ اس وقت ایمان کو رکھنا منہ میں کوئلے کو رکھنے کے برابر ہوگا. کہ اس ایرا میں یہ عقیدتوں کے ساتھ دین کو پریکٹس کرنا منہ میں کوئلہ رکھنے جیسا ہوگا.
بولنے والے کو کہا جائے گا پرانی گلاں پرانے بابے، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ اسلاموفوبیا، کہیں پہ لنچنگ، کہیں پہ ڈیتھ ہوگی، کہیں پہ کچھ ہوگا، لیکن وہ کیا بولے گا؟ اللہ احد. So we acknowledge, our hearts recognize the superiority of our master. We feel no shame in calling him our master. He is our master. And we feel proud and happy that he is our master and no one else is. ہمارے ہارٹس کو، ہمارے دل کو سکون بھی اسی بات میں ملتا ہے کہ our master is حضور صلی اللہ علیہ وسلم. Our hearts are at peace when we say it again and again. ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور ہے. We feel the supreme quality of him even though we have not seen him. And we stress these again and again and again and again. Sometimes with vigor, sometimes with tears, sometimes with depth in voice, sometimes superficially. But we repeat it again and again. Not merely a human. Not merely a human. And that's how God fulfills another promise, that through the verses of Quran, He guides some and some are misguided. This was a comment on Leslie Hazelton's paragraph where she discusses that the Prophet is just called a man in Quran. But a human's greatness is through what makes him different. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا، یہ ڈیٹیل میں ڈسکسڈ ہے. لیولنگ کی پرابلم، ادب ان نقیب العطسز اسلام اینڈ سیکولرزم. Cannot emphasize more. This book is one of the most important books written in recent past and needs to be read. We have read it here once. We will read it once again, inshallah. We'll stop here. ہم اگلی بار ملاقات کریں گے انشاءاللہ.